يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. میں چند پوائنٹوں کو ذکر کر رہا ہوں، آپ یاد رکھیں، اور ان کو سمجھنے اور نہ سمجھنے کی ذمہ داری یا نہ سمجھنے کی ذمہ داری ان علماء کرام پر ہے جو اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں یا اہل حدیث فکر کو غلط کہتے ہیں، غیر مقلدیت کا نام لے کر کے لوگوں کو اس سے بھڑکاتے ہیں. ذمہ داری انہی علماء کی ہے، انہی سے میں مخاطب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بنایا ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آیا ہوا خیر ہے اپنی امت کے کسی فرد سے اس کو چھپا لے، یا کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شر کی وحی اور جس شر کا علم پیارے رسول کو دیا گیا ہے یا اس رسول کو دیا گیا ہے اس کو چھپا لیں. اس وجہ سے ہم ان ورثۃ الرسول سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ کیا حقیقت میں آپ کے دل میں اہل حدیثوں کے فکر سے یا اہل حدیث کے فکر سے، فکر سلف اور سلفیت سے آپ کو دشمنی ہے؟ اگر یہ دشمنی ہے تو پھر کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس کی بنا پر ہم ایک دوسرے سے حسد اور بغض رکھیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا. اے اللہ کے بندو، آپس میں حسد، دشمنی، ایک دوسرے سے بائیکاٹ نہ کرو اور اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. تو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں ان اخوان کو جو قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ پیارے رسول کے زمانے میں وہ جس فکر کے حامل ہیں پیارے رسول کے زمانے میں تھا؟ نہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لن يصلح آخر هذه الامہ الا ما اصلح اولها بشر ہوں یوحى الیہ. اللہ نے ہماری تکریم فرمائی کہ مجھے وہی بھیجی اور تم ہمارے تابع ہوتے. بہت بڑی تکریم ہے اللہ تعالیٰ کی. اور بشر کا اطلاق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے لیے حتک نہیں. یہاں بھی جملہ خبریہ ہے، لیکن بہت پہلے مجھے یاد آتا ہے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ہمارے مولانا نذیر احمد عملوی رحمۃ اللہ علیہ کو. ہم لوگ چھوٹے تھے، تشجیع کرتے تھے، ہمت افزائی کرتے تھے کہ ان کے جلسوں میں جاؤ اور آ کر کے بتاؤ کہ اسے یہ باتیں ہوئیں اور خود تنقیدی ذہن پیدا کرو، تنقید کرو. گئے ایک بار ہم لوگ تو کسی بزرگ کو، بہت بڑے بزرگ تھے، ان کو کہا گیا کہ وہ تقریر کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے کہا کہ ان وہابیوں اور جو کچھ گالیاں دینی ہوتی تھی دے کر کے کہتے ہیں ان کو اتنی عقل نہیں، یہ پیارے رسول کا کہنا نہیں ہے انا بشر، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تواضعاً تم کہہ دو انا بشر مثلکم، حالانکہ آپ بشر نہیں ہیں. یہاں بھی ہم اگر منطقی طور پر تحلیل کرنا چاہیں تو وہ اگر اللہ کی پیارے رسول کی بشریت کو نہیں مانتے تو اللہ کی تکذیب ان کے سر پہ آتی ہے، اور اس کا نتیجہ اگر ہم کہیں تو زباں سوزد کے معنی میں ہے. اس وجہ سے میں ان علماء کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پیارے رسول کے بارے میں اللہ رب العزت اصدق الصادقین نے خبر دی ہے انما انا بشر مثلکم، میں تمہیں جیسا بشر ہوں. پھر کیا وجہ ہے کہ لوگ اس بشریت کا انکار کر رہے ہیں؟ نور کا لفظ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں آپ کے نور کے صفت سے، نوریت کے صفت سے متصف فرمایا ہے، اس کی بنا پر بشریت سے بھی متصف فرمایا ہے. تو پھر دونوں کو ایک معنی میں سمجھنے کا جو انداز تھا صحابہ کرام کا وہ کیا تھا؟
بچہ آنکھ کا نور ہوتا ہے، گھر کا نور ہوتا ہے، دل کا سرور ہوتا ہے، تو کیا مطلب وہ آپ کی ذات سے نہیں ہے یا آپ کے جنس سے نہیں ہے؟ تو اس بنا پر آپ جانتے ہیں کہ کس قدر فتنے اور اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ تو میرا خطاب ان علماء کرام سے ہے جو اصل مقصد یا اصل عقیدے کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے۔ منہج عمل میں اگر وہ سمجھنا چاہیں تو قرآن اور حدیث سے جو اہل حدیث فکر کا طر امتیاز ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ایک غیر مسلم سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی اصل صورت اور اسلام کی صحیح شکل پہچاننے کے لیے قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرو، اسی طرح ہم ان سے مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں کہ بھائیوں، ایک مشورہ ہے، ایک نصیحت ہے، آپ کوشش کریں قرآن اور حدیث کو سمجھ کر کے اپنے عقیدے کو سنوارنے کی، انشاءاللہ پھر آپ اختلاف کسی اہل حدیث سے نہیں کر سکتے۔ منہج فکر کو سمجھنے کے لیے بیچارے جو لوگ اپنے کو پیارے رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں، اپنی نسبت پیارے رسول سے جوڑنا چاہتے ہیں، ان کو تو بے دین کہا جاتا ہے، اور جو اپنی نسبتیں کسی شہر اور کسی شخصیت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں ان کو شاہ کہا جاتا ہے اور ان کو برحق کہا جاتا ہے۔ یہ انصاف کی بات حقیقت نہیں ہے۔ میرا خطاب ان بھائیوں سے ہے جو عربی اور دینی علوم پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عجمی لوگ حقیقت میں قرآن نہ سمجھنے کی بنا پر بہت سی غلطیاں ان کے سر پہ آئی اور ان کے سمجھ میں آئی، اس وجہ سے قرآن اور حدیث کو اہل حدیث کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں۔ پڑھی جاتی ہیں یہ چیزیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں سوائے اہل حدیثوں کی ہاں کئی سالوں میں نہیں پڑھی جاتی ہیں، بلکہ دورہ کا ایک خاص لفظ ہے جس کو دوڑا کے معنی میں آپ استعمال کریں، دوڑایا جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کچھ سمجھنا چاہے تو اس کو سمجھایا نہیں جاتا ہے۔ حدیث کو حدیث کی طرح اور اہل حدیث کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہمارے عقیدے اور عمل میں اصلاح ہوگی۔ منہج اہل حدیث یہ ہے کہ کہیں بھی قرآن اور حدیث ملے سر جھکا دیا، یہی اسلام ہے اور یہی سلفیت ہے، اور اس کو آپ اثریت کہتے ہیں کہ 1906 کی قائم کردہ جمعیت، اور یہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آپ سب سے قدیم کتاب دیکھ لیں ترمذی، سنن ترمذی، اس میں آپ ورق الٹ کے دیکھیں، سینکڑوں جگہ پر آپ کو اہل حدیث مسائل کا ذکر آتا ہے ملے گا۔ علامہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ وَهُوَ قَوْلُ وَقَالَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ كَذَا وَقَالَ أَهْلُ الْحَدِيثِ كَذَا۔ تو ان کی قدامت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اب تک رہی ہے، اور وہ یقیناً ترجمہ ہے اللہ رب پیارے رسول کے اس قول کی لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ہماری امت کی ایک ٹولی ایسی رہے گی جو حق کے اوپر چڑھ کر کے چلیں گے، ظاہرین علی الحق، حق ان کی سواری ہوگی، گویا حق ہی پر وہ رہیں گے اللہ کے فضل سے۔ لا یضرهم من خذلهم، دنیا چھوڑ دیں ان کو، اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، حتی تقوم الساعہ، قیامت قائم ہو جائے۔ تو آپ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کے ترجمان ہیں اللہ کے فضل سے۔ منہج اہل حدیث یہ ہے کہ حدیث کے نام سے ایک ضعیف حدیث ملی، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کتنے سالوں سے اللہ کا فضل ہے کہ ہماری مسجد میں کچھ ایسی احادیث تھیں جن پر عمل کرتے تھے لوگ، جا کر کے میں نے کہا کہ علماء نے اس کو ضعیف کہا، چھوڑ دیا۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے جامعہ سلفیہ کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور اس کی مزید ترقی اور تمام مدارس کو مزید ترقی دے۔ منہج اہل حدیث کی ایک مثال، کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ سعودی عرب کو قائم دائم رکھے اور وہاں کے ذمہ داروں کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، ان کی توفیق، یقیناً ایک ایک فرد توحید کا اللہ کے فضل سے داعی ہے۔ بڑے بڑے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اچھے پوزیشن کے لڑکوں سے بیٹھنا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے، واللہ توحید کے بارے میں انہوں نے کوئی لوچ برداشت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ بعض ایسی جماعتیں جو توحید کو ہلکی چیز سمجھتے ہیں اور اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں، ان پر تنقیدیں کرتے ہوئے سنی ہم نے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی زمانے میں سعودی عرب نے جامعہ سلفیہ کو 2 استاذ دیے، شیخ ربیع، ڈاکٹر ربیع ہادی، اللہ تعالیٰ ان کو اچھا رکھے۔ اسی طرح شیخ صالح العراقی رحمۃ اللہ علیہ وہ آئے،
ہم نے کئی بار ختم بخاری پڑھا تھا. ختم بخاری صرف حدیث کی محبت میں. ابن ابی جمرہ ایک شارح بخاری ہیں, صوفی آدمی ہیں, انہوں نے ایک جگہ کہیں سے اچک کر کے لکھ دیا کہ صحیح بخاری کسی بھی مصیبت میں پڑھی جائے, ختم کی جائے تو اس سے مصیبت دور ہوتی ہے. مولانا نذیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کے سامنے ختم بخاری کئی بار کی گئی, لیکن دیکھیے تنبیہ کی بات ہے, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ دونوں مشائخ آئے, ان سے کہا گیا کہ آج درس نہیں ہوگا کچھ 2-4 گھنٹے کا, بلکہ صحیح بخاری پڑھی جائے گی. انہوں نے کہا صحیح بخاری تو روزانہ پڑھی جاتی ہے. کہا نہیں, یہ اس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے. انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا میں جانتا تھا کہ تم لوگ پورے طور پر موحد ہو اور عامل سنت ہو, اگر پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استعینوا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اسی طرح قرآن پڑھو, اللہ تعالیٰ اجر دے گا, دعا کرو انشاءاللہ مصیبت دور ہوگی. آپ جانتے ہیں, یہ لوگ گواہ ہیں, اسی دن سے اس بدعت کو, کیونکہ یہ بدعت وراثتاً ملی تھی ان کو پرانے زمانے سے, اس بدعت کو انہوں نے چھوڑ دیا. اب صحیح بخاری ہمارے خیال سے اس ایسے موقعوں پر نہیں پڑھی جاتی. یہ ہے منہج اہل حدیث. اللہ تعالی ہم سب کو اس منہج کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. یقیناً یہی دین ہے, یہی اسلام ہے. قیامت میں 3 سوال کیے جائیں گے. من ربک, کون تمہارا رب ہے. من نبیک, ما دینک, تمہارا دین کیا ہے. من نبیک, تمہارے نبی کیا ہے. اور کسی نسبت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اب میں اس نصیحت کے ساتھ آپ سب کو رخصت کرنا چاہتا ہوں. ایک بات کی تنبیہ کر دوں, ہمارے بھائیوں نے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے مفتی حرم کا لقب دیا. حقیقت میں اصل موظف یا ہمارا کام ام القریٰ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر کی حیثیت سے ہوں. اللہ کے فضل سے وہاں کئی سالوں سے, اور پھر اللہ کے فضل سے حرم پاک میں درس کا موقع ملا. اس درس کی اگر اہمیت آپ دینا چاہتے ہیں تو اس کی اہمیت یہی ہے, اور اس کو ہم محسوس کر کے اللہ کے فضل سے اپنے درس کو اس طرح رکھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت دور دور سے لوگ بڑی تعداد میں طلبہ علم حاضر ہوتے ہیں. بخاری شریف کا درس ہوتا ہے, اصول حدیث کا درس ہوتا ہے, 2 دن اردو کا درس ہوتا ہے کتاب التوحید, اور 1 دن بلوغ المرام فقہ سنت کے نام سے. تو اللہ کا فضل ہے اس ضمن میں مسئلے مسائل اور فتوے بھی آتے ہیں. اس کی اہمیت اللہ کے فضل سے اس معنی میں کہ اس جگہ پر حضرت عبداللہ ابن عباس بیٹھا کرتے تھے, اس جگہ پر عطا ابن ابی رباح وغیرہ جیسے بڑے بڑے علماء بیٹھا کرتے تھے. ہم اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. لیکن میرا لقب مفتی حرم جو دیا ہے اخوان نے, بہرحال ایک خوشفہمی ہے. فتویٰ دیا جاتا ہے حج میں پورے 1 مہینے تک تمام دروس کو روک کر کے عربی دروس کو 4 دن عربی اور 3 دن 2 دن اردو, سب اردو ہم کر دیتے ہیں, اور سب مسئلے مسائل اور مختلف قسم کے فتائے ہوتے ہیں. اللہ کا شکر ہے میں نے بہت اچھا اثر دیکھا. اللہ تعالی ہماری زبانوں میں اثر دے, اللہ تعالی ہمیں سنت کا جامہ پہنائے تاکہ اس کی برکت سے ہمیں ہماری باتوں میں اثر ہو. ہم سب کو اللہ تعالی مسلمان اٹھا کر کے مسلمان بنا کر کے اس دنیا سے رخصت کرے. اور مسلمان اسی وقت بن سکتا ہے جبکہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی اور واسطہ نہ رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. حضرت مولانا سے ڈاکٹر صاحب سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے نوازیں. بزرگوں اور بھائیوں اور عزیز نوجوانان اہل حدیث, میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اے شبان اہل حدیث, تم اس جماعت کا سرمایہ ہو, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس جماعت کی تربیت کی اور جس جماعت کو تیار کیا اسلام کی دعوت حقہ کو لے کر آگے بڑھنے کے لیے, اس جماعت کے اکثر و بیشتر افراد شباب الاسلام تھے, شبان اسلام تھے, نوجوانان اسلام تھے. اور اگر میں ابھی آپ کے سامنے اس کی فہرست بیان کرنا شروع کر دوں, اور ان میں سے ایک ایک نوجوان صحابہ کرام
کے اوصاف اور ان کے اخلاق اور ان کے کرداروں کو بیان کرنا شروع کروں تو اس کے لیے وقت چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد ان نوجوانان کی ایک بہت بڑی جمع تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہی کی تربیت کے اوپر خصوصی ان کا اہتمام کیا، اور آپ تمام حضرات کو معلوم ہوگا کہ ابتدائے اسلام سے لے کر علی ابن ابی طالب اور اس کے بعد زید ابن الارقم ابن ابی الارقم، جن کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کا پہلا مرکز بنایا، اور اس کے بعد زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو بن العباس اور معاذ بن جبل العلم، اور اس طریقے کے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو نوجوان صحابہ کرام تھے ان کی تربیت کی اور ان کو اپنی محبت دی اور ان کے اوپر اپنا وقت لگایا اور ان کو تیار کیا، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ نبوت کی زندگی میں جو اسلام اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو ملا انہی نوجوانوں کے حوالے کیا اللہ تبارک و تعالی کے بعد۔ تو اے نوجوانان اہل حدیث، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کیسے اپنی بات کروں، میری زبان گنگ ہے، میں آپ ہی سے خطاب کرنے کے لیے اصل آیا تھا یہاں کہ آپ بھی اس جماعت کا اور اس دین اسلام کا سرمایہ ہو، اور میں اپنے علماء کرام سے اور ان قائدین عظام سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ ہمارا جو یہ سرمایہ ہے، یہ شبان اہل حدیث، یہ شبان اسلام، ان کی تربیت کے اوپر توجہ دو، ان سے ایک فوج تیار کرو اور ان سے دعاۃ الاسلام کا ایک گروہ تیار کرو۔ انہی کے ذریعے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے ان کی جب تربیت کرو گے تو ان کے ذریعے اور ان کو اس قابل بناؤ گے کہ وہ اسلام کی دعوت کو لے کر اور اس تحریک سلفیت کو لے کر آگے بڑھیں، تو یہ تحریک آگے بڑھتی رہے گی اور کبھی بھی یہ تحریک رکے گی نہیں۔ یہ ان کے دونوں ہاتھوں میں، ایک ہاتھ میں قرآن کریم کا ایک ہی شمع ہوگی اور دوسرے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی شمع ہوگی، اور ان دونوں شمعوں کو لے کر وہ آگے بڑھتے رہیں گے اور آئندہ نسلوں تک ان دونوں شمعوں کو پہنچاتے رہیں گے۔ آندیاں آئیں گی، طوفان آئیں گے، سازشیں ہوں گی اسلام کے خلاف، لیکن یہ نوجوانان اسلام ان دونوں شمعوں کی حفاظت کرتے رہیں گے اور ان کو لے کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ یہی ہماری جماعت کا ہی نوجوانان اسلام، یہ شبان اہل حدیث، یہ سرمایہ ہے، ان کی تربیت ہونی چاہیے اور ان کی تربیت کے بارے میں غور و خوض ہونا چاہیے کہ کس طرح سے ان کی تربیت کی جائے، کس طرح ان کی ذہنی انارکی کو ختم کیا جائے اور کس طرح سے ان کو دعاۃ الاسلام کے سانچے میں ڈھال کر کے اور کس طرح سے ان کو فدائیان اسلام بنا کر کے ان کو تیار کیا جائے اور ان کو آگے بھیجا جائے۔ تو میرے نوجوانان اسلام، میرے شبان اہل حدیث، میرے پاس اس وقت کہنے کے لیے بہت کچھ تھا لیکن میری زبان گنگ ہے، میرے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے۔ میرا سلام قبول کرو تم سب، اور میرا سلام قبول کرو، میرا تحیہ قبول کرو اور میری مبارکبادی قبول کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس تحریک سے جوڑا جو اسلام کی سچی تعبیر ہے، اور جیسے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلاوے اور عمل صالح کرے اور بباگے تو حل کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ تو میرے وہ نوجوانوں، میں تم سے یہ تمنا، تم سے یہ امید رکھتا ہوں کہ اس دعوت کو لے کر آگے بڑھو گے اور اپنی آئندہ نسلوں کی اس کے مطابق تربیت کرو گے اور اسی کے لیے جیو گے، اور جب جان آخری کو دینے کا وقت آئے تو تمہاری زبان کے اوپر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ میں اسی کے ساتھ اپنا یہ کلمہ ختم کرتا ہوں
اور دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ہی برکت عطا فرمائے اور ہمارے نوجوانوں تک کے دلوں میں دلوں تک ان الفاظ کو پہنچا دے اور ہمارے نوجوان ہماری اس دعوت کو قبول کریں اور اس کو لے کر کے آگے بڑھیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم. الحمدللہ. جناب ڈاکٹر جاوید آدم صاحب الحمدللہ جو سعودی عرب کے شہر دمام سے تشریف لائے ہیں اور وہاں کی یونیورسٹی کے کلیت البنات والے شعبے کے اندر استاذ ہیں، پروفیسر ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. برادران اسلام، علماء کرام ملت اسلامیہ کے باغیور اور باشعور نوجوان اور جمعیت اہل حدیث سے ہمدردی اور محبت کرنے والے بھائیوں، آج کا یہ اجتماع ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے کہ ہم اس اجتماع میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین کو سنیں گے اور یہ یاد رکھیں کہ صرف سننا ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سننے کے بعد اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آج کے اس اجتماع میں ہمیں جو عنوان ملا ہے وہ ہے توبہ اور استغفار. جہاں ہم نے اس عظیم الشان اجتماع میں، اس کانفرنس میں شریعت اسلامیہ کے مختلف عناوین اور مضامین پر ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو سنا ہے. انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ توبہ اور استغفار بھی ہے. ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. وہ لوگ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محسنین
नेकोकार बंदों की सिफात को बयान कर रहा है कि जब इनसे कोई नाइस्ता कलाम निकल आता है या गुनाह कर बैठते हैं तो वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते हैं, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि वमन यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, और अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई गुनाहों का माफ करने वाला नहीं है। और ये जानबूझकर अपने किए हुए गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया है कि जब मेरे बंदे बशरियत बतकादा बशरियत जब उनसे कोई गुनाह का काम हो जाता है या गलती हो जाती है तो वो उस पर इसरार नहीं करते, बल्कि उसमें गौर व फिक्र करते हैं कि मुझसे क्या हो गया। अगर उनको ये पता चलता है कि मुझसे ये गुनाह हो गया तो वो फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार का एहतमाम करते हैं। तो मेरे भाइयों, आज के इस तकरीर में मैं ये चाहता हूं कि तौबा और इस्तिग़फ़ार के सिलसिले में कुछ बातें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में और अल्लाह की किताब कुरान मजीद के अहकाम और फरामीन के मुताबिक आपको ये बतलाया जाए कि तौबा और इस्तिग़फ़ार क्या है। मेरे भाइयों, तौबा के माना आप जानते हैं कि इंसान बशरी तकादे के मुताबिक उससे गुनाह सरजद हो सकते हैं। कभी कोई गुनाह कर लिया, कबीरा गुनाह उससे सरजद हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि गुनाह करने के बाद वो इंसान अपने गुनाहों पर इसरार करता रहे, बल्कि अगर गुनाह का सुदूर उससे हो गया है तो उसको गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम इससे कैसे निकलेंगे और इसका क्या तरीका है। तो आइए तौबा के माने को समझे कि तौबा किसे कहते हैं। तौबा के माने पलटना। जब बंदा फिक्र और जज्बात की गुमराही में मुब्तला होकर गुनाहों के दलदल में फंसता है, कभी कोई गुनाह कर लिया, कभी कोई गुनाह कर लिया, कभी ज़िना कर लिया, कभी किसी का माल हड़प कर लिया, कभी गीबत कर ली, किसी की चुगली कर ली, ये सब गुनाह कबीरा हैं। जब ये गुनाह और ये अफ़आल उनसे सरजद हो जाते हैं तो गोया वो गुनाहों के भंवर में फंस गए। और जब इंसान गुनाहों में फंस जाता है तो वो अल्लाह तबारक व तआला से बिछड़ जाता है, गोया वो अल्लाह तबारक व तआला से गुम हो गया। लेकिन यही वो इंसान जब गौर व फिक्र करता है और गौर व फिक्र करता है कि मैंने क्या किया और रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करता है, पलट कर आता है, गुनाहों पर शर्मसार होकर नादिम होकर रब्बुल आलमीन की तरफ मुतवज्जे होता है तो रब्बुल आलमीन उससे खुश होता है। और इस पूरी कैफियत को सरवर कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत बलीग तमसील में इसको बयान फरमाया है। आज फरमाया कि तुम में से एक शख्स बेआब गया जंगल मैदान में जहां न पानी है और न खाने पीने की चीज है, बेआब गया मैदान में अपनी सवारी के साथ वो जा रहा है और उस सवारी पर उसके खाने पीने का तमाम सामान है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब इंसान सफर करता है तो थक जाता है, और जब थक जाता है तो अपनी सवारी से उतर जाता है और आराम करता है। तो वो उतर कर वो आराम कर रहा है और अपनी सवारी को, अपनी ऊँटनी को बांध दिया है और सो जाता है। और जब सोकर उठता है मेरे भाइयों तो देखता है कि मेरी सवारी
جس پر میرے کھانے پینے کے تمام چیزیں اس پر موجود ہے، اور وہ سواری مجھ سے غائب ہو گئی، اور وہ اس مقام پر بے آب و گیا جہاں نہ کوئی پانی کا بندوبست ہے نہ کوئی کھانے کی چیز ملتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ کبھی ادھر جاتا ہے کہ میری سواری شاید ادھر چلی گئی ہو، جب ادھر جاتا ہے نہیں ملتی ہے تو دوسری طرف چلتا ہے، یہاں تک کہ وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے اور زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، اور کسی پیڑ کے کہیں سائے میں وہ لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ اب ہم اسی طرح ہم مر جائیں گے، یہاں تک کہ وہ سو جاتا ہے، اور جب سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میری وہ سواری جس پر میرے کھانے پینے کے انتظام سب کچھ تھا، وہ سواری میرے سامنے آ گئی، اور دیکھ کر جو ہے وہ خوشی کے عالم میں مست ہو جاتا ہے، اور بہت اس کو خوشی لاحق ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خوشی کے عالم میں یہ کہہ بیٹھتا ہے کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، تو میرا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، خوشی کے عالم میں، یعنی یقین اور اس کے ساتھ نہیں بلکہ خوشی کے عالم میں انسان کا دماغ کچھ دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہ قابو میں نہیں ہوتا ہے، تو اس سے ایسی باتیں نکل سکتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جان لو کہ میرا رب اس سے کہیں زیادہ اس وقت اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ گناہوں پر شرمسار ہو کر اس کی طرف پلٹتا ہے اور اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتلاؤں کہ جو انسان رب العالمین کے دربار میں گر گراتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، لیکن یہ توبہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالص ہو، اور ایسی خالص توبہ کے لیے 3 شرطیں پائی جائیں گی، تب اس کی توبہ قبول ہوگی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جس گناہ سے جو گناہ اس نے کیا ہے اس سے وہ الگ ہو جائے، یعنی حاضر میں جو گناہ اس نے کیا ہے وہ اس سے الگ ہو جائے اور اس کے قریب نہ جائے، اور ماضی میں جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہیں ان گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ تمام گناہوں سے کہ نہ کرنے پر عزم محکم کر لے کہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ جب یہ شرطیں پائی جائیں گی، اور یہ شرط جو ہے کہ جب گناہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوگا، اور جب گناہ بندے اور اس کے بندے کے درمیان ہوگا تو اس کے لیے ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر اس نے حق تلفی کی ہے، اس بندے کی حق تلفی کی ہے تو اس کے حق کو لوٹانا ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، اگر کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہے تو جب تک سے اس مال کو اس کے پاس نہیں پہنچائے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی پر الزام یا بہتان لگایا تو بہتان لگانے والے پر کو اگر اس کی بہتان ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے، اگر وہ بہتان ثابت نہیں ہو سکی تو اس پر حد قذف جاری کیا جائے گا، یعنی بہتان کی حد اور سزا جو 80 کوڑا ہے اس کو مارا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب انسان توبہ کرے اور یہ شرائط اس کے اندر موجود ہو تو اس کی توبہ یہ قبول ہو سکتی ہے، اور اسی کو توبۃ النصوح سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور یہ جان لیجئے کہ ہم کبھی کسی حالت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. گناہ کیسے ہی بڑے سے بڑے ہوں، لیکن ہم توبہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک صاف کر سکتے ہیں، اور ہمیشہ رب العالمین سے پر امید رہیے، امید کا لو لگائے رہیے کہ بار الہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے اس سے محفوظ و معمول رکھ. اور کبھی اس لیے کہ یہ مایوسی جو ہے یہ کافروں کا شیوا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں فرمایا کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اور اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی امتیازی خوبی یہ بتلائی ہے کہ میرے بندے بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ گناہ، بہت زیادہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گر گرانے والے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی یہ صفت نہیں بیان فرمائی کہ ان سے گناہوں کا صدور ہی نہیں ہوتا. ہاں ہمارے بندوں سے گناہوں کا صدور ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ رب العالمین کے حضور گر گراتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور بڑی بے چینی سے اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے طلب کرتے ہیں. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون. میرے امت کے تمام کے لوگ، بنی نوع انسان تمام کے تمام یہ خطا کار ہیں، اور ان خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے، توابون، جو بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومنین بندوں کی یہ شان بیان فرمائی ہے کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحر کے وقت میں رب العالمین کے حضور گڑگڑاتے ہیں اور توبہ اور استغفار کرتے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ جب رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، رات کا آخر تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، تو رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور ندا دیتا ہے، آواز دیتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں اس کے گناہ کو بخش دوں. ہے کوئی توبہ کرنے والا، حل من تائب اتوب علیہ، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں، اور ہے کوئی سوال کرنے والا کہ میں اس کے سوال کا پورا پورا بدلہ عطا کر دوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ ندا برابر جاری رہتی ہے رب العالمین کی طرف سے، اور یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے، اس وقت تک اللہ تبارک و تعالی ندا دیتا رہتا ہے. میرے بھائیوں، اگر آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پر امید ہو جائیں اور یہ یقین رکھیں کہ میرے گناہ خواہ کتنے ہی زیادہ ہوں، وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین کی رحمت وسیع ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ گناہ کرنے والا جب وہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمسار ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتا ہے اور اس کو اپنے دامن رحمت میں پناہ دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلُ
من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے, جنہوں نے گناہ اور غلطی کا کام کیا, ان سے کہہ دیجئے کیا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو, اس لیے کہ مایوسی یہ کافروں کا شیوا ہے. لیکن اللہ کے نیک بندے جب اسے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے, جب اس کو یاد کرتے ہیں تو رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی رب العالمین سے طلب کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, تم سب اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کی باتوں کو سراسر تسلیم کر لو, مان لو, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس رب العالمین کا عذاب آ جائے اور تم کہیں سے مدد نہ پا سکو. میرے بھائیوں, یہ توبہ استغفار کا مضمون اتنا لمبا ہے کہ جو وقت مجھے دیا گیا ہے اس میں اس کے چند پہلو پر بات چیت ہو سکتی ہے, تمام پہلو پر بات کرنا ناممکن ہے. جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے اور جس کا ترجمہ کیا, اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مغفرت کی وسعت کا بیان, اس آیت کریمہ میں رب العالمین کی مغفرت کی وسعت کا بیان اور اسراف کے معنی گناہوں میں زیادتی اور اس میں افراط اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے یہ توبہ اور استغفار کا احساس پیدا ہونے سے کب انسان جتنا بھی گناہ کیا ہے یہ کبھی نہ سمجھے کہ میں بہت زیادہ گناہ کیے ہوں, کیوں کہ رب العالمین میرے گناہ کو معاف کرے گا. میرے بھائیوں, کہ جب ایک مسلمان ایک انسان جب سچے دل سے اسلام کو قبول کرتا ہے, جو ایمان لائے گا یا خالص توبہ کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کو اپنے آغوش رحمت میں پناہ دے گا. اس لیے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اس وقت تک جب اس کی سانس نہیں اکھڑتی. البتہ سانس اکھڑنے کی صورت میں جب سانس جو ہے حلقوم تک گلے تک آ جائے تو توبہ کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر, اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ اسے قبول کرتا جب تک اس کی حالت جو ہے اس کی جو ہے روح یہ حلقوم تک نہ پہنچے, اور جب یہ روح جو ہے یہ گلے کو پکڑ لے تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی. تو میرے بھائیوں, آئیے ہم ایسی توبہ اور ایسا استغفار رب العالمین کے دربار میں کریں جس سے میرے تمام گناہ جھڑ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبے کے ذریعے سے میرے تمام گناہ کو معاف فرما دے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص توبہ کر لے کبھی ہم اس کی توبہ کو حقیر نہ جانے. یہ یاد رکھے کہ جو شخص توبہ کر لے, سچے دل سے اس نے توبہ کی, اس کی روش بدل گئی. جو پہلے جو حالت تھی کہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا تھا, آج یہ وہ حالت نہیں ہے, بلکہ وہ نیکی کے کاموں میں سبقت کر رہا ہے اور نیکی کے کاموں کو اپنے دلوں میں اپنے دامن میں سموئے ہوئے. اس کی ہر حرکت, اس کی نقل و حرکت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابعدار ہو گیا. تو اس کو آپ ہرگز حقیر نہ جانیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور رسالت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اور یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے. حضرت عمران بن حسین
دور رسالت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت جو غامدیہ کے نام سے موسوم ہے، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے، میں زنا کے فعل کی وجہ سے میں اس کی سزاوار ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ تم جاؤ توبہ استغفار کرو، تو اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو واپس نہ کرو جس طریقے سے حضرت ماعز بن مالک کو جو ہے آپ نے واپس کر دیا، کہ ان سے کہا تم جاؤ، اور کہا کہ ابھی کا مجنون، کہ تم پاگل ہو گئے ہو کہ ایسی باتیں کرتے ہو۔ تو اس غامدیہ نے، اس عورت نے یہ کہا کہ دوبارہ اس نے کہا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حاملہ تھی، زنا کے جو ہے فعل میں کیا ارتکاب اس نے کیا اور اس کے نتیجے میں وہ حاملہ ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی واقعہ بہت ہی لمبا ہے، میں اختصار کے ساتھ اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے کہا کہ تم جاؤ اور جب تم کو بچہ پیدا ہو جائے تو تم اس بچے کو لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ عورت جو ہے اپنے ولی کے ساتھ اپنے گھر جاتی ہے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور بچے کو وہ لے کر آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بچہ ہے جس کو میں نے پیدا کیا۔ پھر آپ نے کہا کہ جاؤ، نہیں جاؤ، تم اس کو دودھ پلاؤ، اور جب دودھ پلانے کی مدت ختم ہو جائے، یعنی 2 سال کا ہو جائے یا 2 سال کے قریب ہو جائے تو تم اس کو لے کر آؤ۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اس نے دودھ پلایا، اور جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بچے کو لے کر آئی تو اس کے بچے کے ہاتھ میں جو ہے روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، روٹی کا ایک ٹکڑا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے، اور یہ بھی حکم دیا کہ اس کا جو دوپٹہ ہے اس کو جو ہے اس کے کمر کو، اس کے جسم کو لپیٹ دیا جائے، کہ ہاں اس کو سنسار کرتے وقت، رمی کرتے وقت جب اس کو جو ہے پتھر پھینک کر اس کو جو ہے مارنا ہے یہاں تک وہ مر جائے، ایسی حال میں جب اس کو مارا جائے تو کہیں یہ جو ہے یہ دوپٹہ اڑ نہ جائے اور اس سے وہ بے پردہ ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اس کو باندھا، اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو سنسار کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ سنسار کر دی گئی، اس کو جو ہے پتھر کے ذریعے سے اس کو پتھر سے مارا گیا یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اور میرے بھائیوں، اسی مقام پر حضرت ایک جم غفیر تھا، اور اسی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی، اور ایسے موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس عورت کی نماز پڑھی جس نے زنا کا ارتکاب کیا۔ سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو اس نے توبہ کی، سن لو اس نے توبہ کی، اور اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر اس توبہ کو مدینہ کے 70 آدمیوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کے نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر خطاب کو مخاطب کر فرمایا کہ کیا تم نے اس سے افضل توبہ کیا تم نے اس سے افضل عورت کسی کو دیکھا جس نے توبہ کیا اور نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کا مطلب ہی ہے کہ جب ہم نے توبہ کر لی اب ہم سے گناہ نہ سرزد ہو، ہم گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، اور یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک زبان سے توبہ کا اقرار بھی کریں، زبان سے توبہ بھی کریں، اور میرے اعمال اور میرے حرکات و سکنات ایسے ہوں جسے پتہ چلے
کہ جس نے توبہ اور اس نے جو ہے توبہ نہیں کی. تو ایسی خالص توبہ اگر کوئی شخص کرے گا تو انشاءاللہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے گا. ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم سب کو توبہ کی دولت سے مالا مال کرے. بار الہ تو ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ تو ہم سب کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور ان کا شہدائی بنا کر اس دنیا میں رکھے. بار الہ تو ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے محفوظ و معمول رکھ. بار الہ تو ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور حرام رزق سے بچا. اور جو یہ کانفرنس جس مقصد کے لیے منعقد ہوئی ہے اور کی جا رہی ہے، بار الہ تو ان کو مقاصد میں کامیاب اور بامراد بنا دے. بار الہ تو ہم سب کا خاتمہ ایمان اور اسلام پر نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کے منسٹر آف اسٹیٹ پاور ڈیولپمنٹ جناب جاوید مصطفیٰ میر صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں. تمام قسم کی تعریفات مالک کائنات خالق ارض و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود سلام اس ذاتی اقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج مجھ ناچیز کو ادھر پھر سے ایک بار دعوت دی گئی مختصر سے وقت میں اپنے تاثرات پیش کرنے کی. جب میں جلسہ گاہ کی طرف آ رہا تھا تو میں یہ سوچ رہا تھا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے. مجھ سے کل سے لوگوں نے پوچھا آپ یہاں پہ ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ میں اپنے جموں و کشمیر کے جتنے بھی ساتھی ہیں جمعیت اہل حدیث سے وابستہ ان کے ساتھ خیمے میں سویا ہوا تھا. تو میں نے کہا مجھے لگتا ہے کہ میرے اس گھاس جیسی ریشم کا احساس مجھے شاید اپنے پلنگ پر کبھی نہیں ہوگا. اور میں یہ بات دعویٰ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جواں ہو میرے قوم کے جسور و غیور، کلندری میری کوئی کم سکندری سے نہیں. آج آپ لوگوں نے یہ ثابت کر کے رکھ دیا کہ اگر ہم لوگ یہاں اس چھت کے نیچے ایک جگہ جمع ہو کر کے ایک بار ہم اپنے مضبوطی قرآن و سنت کے دائرے کے تحت ایک ساتھ جمع ہو کر کے اس بات کا عزم دہراتے ہیں. اور اقبال نے شاید اسی لیے کہا ہے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد. آج میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی خودی کو صورت فولاد کو ثابت کر دے رکھ دیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں جب بھی مجھ سے کوئی پوچھتا ہے اور مجھے دعوت دیتا ہے چند ہی منٹ کے لیے کہ تم بات کرو، میرے ذہن میں شعر آتا ہے کہ دامان باغ باں سے. موضوع اسلام پر جب کوئی کہتا ہے کہ آپ بات کرو، میرے ذہن میں، دل میں، دماغ میں، روح میں یہ بات غالب آتی ہے، یہ شعر غالب ہوتا ہے کہ دامان باغ باں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوا میرے لیے. کس بات کو چھوڑوں اور کس بات کو کہوں؟ میں سمجھتا ہوں اسلام اور خصوصاً قرآن و سنت ایک ایسا موضوع ہے کہ جس بات کو کہنے کی انسان کوشش کرتا ہے لیکن جب اس پورے گلستان پر نظر چھوڑتا ہے کہتا ہے کہ دامان باغ باں سے کفے گل فروش تک بکھرے پڑے ہیں سینکڑوں عنوا میرے لیے. میں کس بات کو چھوڑوں اور کس بات کو کہوں؟ میں مختصر سے وقت میں صرف انہی الفاظ کے ساتھ پھر اپنی بات کو سمیٹنا چاہوں گا کہ میں سرزمین ہند پر تمام جتنے بھی علماء اہل حدیث اور جو میرے جیسے علماء نہیں ہیں، عام لوگ ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، چاہے سو راجستھان سے آیا ہو، جودھ پور سے ہو، چاہے بنگال کا ہو، چاہے کشمیر کا ہو، چاہے جموں کا ہو، چاہے دلی کا ہو، چاہے بمبئی کا ہو، وہ سب
میں نہیں، میں سمجھتا ہوں میں تو یہاں بہت ہی آرام کے ساتھ آیا ہوں. میں نے تو 2 فلائٹیں بدلی ہیں، لیکن میں اپنی دل کی گہرائیوں کے ساتھ ان تمام اہل حدیث بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں مشقت سے، ان بزرگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جو یہاں بہت ہی مشقت کے ساتھ اس زمین کے ٹکڑے پر حاضری دینے کے لیے آئے ہیں، اور مدعا صرف ایک ہے، اللہ کا قرآن اور محمد کا فرمان. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا ابو العاص وحیدی صاحب سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے سامعین کو محظوظ فرمائیں. والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وقال رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ادبوا اولادکم وعلموہم الخیر، اخرجہ سعید بن منصور. معزز مہمانوں، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ذمہ داران اور ہندوستان کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے کتاب و سنت کے شہدائیوں، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اسلام کی دولت سے نوازا ہے. اسلام یہ دنیا کا واحد مشکل کشا مذہب ہے. اسلام امن و سلامتی کا پیام ہے. دوستو، مذہب اسلام ہم لوگوں سے بہت سے مطالبے کرتا ہے، بہت سے تقاضے کرتا ہے. انہی میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ معاشرہ کی اصلاح کی جائے، سماج کی اصلاح کی جائے. اور سماج، معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اس لیے افراد کی اصلاح، افراد کی نگرانی اور افراد پر نظر ضروری ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ انسانی معاشرہ یا انسانی سماج بالکل ایک گلاس پانی کی طرح ہے یا ایک گھڑے پانی کی طرح ہے. اگر آپ اس میں پیشاب کے قطرہ ڈال دیں تو گلاس کا پورا پانی یا گھڑے کا پورا پانی خراب ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے جب کسی انسانی سماج میں، کسی انسانی معاشرہ میں کسی بھی طرف، کسی بھی جانب کوئی برائی پنپتی ہے، کوئی برائی جڑ پکڑتی ہے، کوئی برائی پھیلتی ہے، تو اس کے اثرات پورے سماج پر پڑتے ہیں، پورے معاشرے پر پڑتے ہیں. اسی لیے اصلاح معاشرہ کے لیے بنیادی طور پر اس بات کی ضرورت ہے کہ افراد کی اصلاح کی جائے. آپ یوں سمجھیں، دیکھیے، جب آپ کوئی بلڈنگ، کوئی مکان تعمیر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی خواہش ہو کہ مضبوط مکان ہو، مضبوط بلڈنگ ہو، تو آپ کی کوشش یہی ہوگی اور ہونا چاہیے کہ آپ مکان کی تعمیر کے لیے اچھی سیمنٹ، اچھا بالو، اچھا لوہا اور اس کے سارے میٹیریل اچھی استعمال کریں. اگر آپ نے خراب سیمنٹ استعمال کی، خراب لوہا استعمال کیا،
خراب بالو استعمال کیا اور یہ امید رکھیں کہ آپ کا مکان مضبوط ہوگا، آپ کی بلڈنگ اچھی ہوگی، تو یہ توقع فضول ہے۔ بالکل اسی طرح سے اگر ہم افراد کی اصلاح، افراد کی نگرانی نہ کریں، افراد کو بنانے کی کوشش نہ کریں اور اس بات کی توقع رکھیں کہ معاشرہ اچھا ہو جائے، سماج بہتر ہو جائے، تو یہ امید خام خیالی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اس سلسلے میں قرآن کریم میں اور پیغمبر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں، آپ کی سیرت میں اور آپ کی پوری زندگی میں اس سلسلے میں بڑے نمونے اور بڑی مثالیں اور بڑی ہدایات ہیں کہ افراد کی اصلاح کیسے کی جائے، افراد کی تربیت کیسے کی جائے، افراد پر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے، اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو، تم اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ، ایسی آگ جس کے ایندھن انسان و پتھر ہوں گے، اور جس آگ پر ایسے فرشتے نگراں ہوں گے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور ہر معاملے میں اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والوں، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، ایسی بات نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں آگ کا گڈھا ہے جس میں انسان کودنے کی کوشش کر رہا ہے، یا انسان کے گھر والے اس میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے، جہنم کی شعلہ بار آگ ہے، جس سے بچنے کی تلقین اللہ رب العالمین نے تمام ایمان لانے والوں کو کی ہے، اور تمام ایمان لانے والوں سے کہا ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی۔ ظاہر ہے کہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ذاتی طور پر اور بنیادی طور پر ایمان و عمل ضروری ہے۔ ایمان اور عمل یہ دو چیزیں ہیں جن کا تذکرہ قرآن کریم میں مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی۔ تو جنت کی حصول یابی اور جہنم سے نجات کے لیے بنیادی طور پر ایمان و عمل ضروری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر پورے سماج کو، پورے معاشرہ کو، پوری سوسائٹی کو، اور کوئی شخص اپنی فیملی کو چاہتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ سے بچیں، تو ان کی تربیت خالص کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، قرآن کریم کی ہدایات کی روشنی میں ہو، اسوہ نبوی کی روشنی میں ہو، تو ایمان، عمل صالح اور تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں یہ ضروری ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک دو نمونے ذکر کرتا ہوں کہ پیغمبر انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نئی نسل کی، اپنے گھر والوں کی، صحابہ کرام کی، اپنے سماج اور معاشرہ کی تربیت کی ہے۔ اسلامی تربیت میں کئی چیزیں ہیں، جیسے عقیدے کی تربیت، آخرت کا شعور پیدا کرنا، حرام و حلال کی تمیز پیدا کرنا۔ محترم سامعین، میں عرض کر رہا تھا کہ اسلامی تربیت میں نمبر اول پر جو چیز آتی ہے وہ ہے عقیدے کی تربیت۔ عقیدہ مذہب اسلام میں بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم لوگ جب
اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں، اسلامی تاریخ میں فاتحین کے بڑھتے ہوئے قدم دیکھتے ہیں افریقہ کے صحراؤں میں اور دنیا کی مختلف وادیوں میں، تو آپ یقین مانیں کہ وہاں مضبوط عقیدے کی پختگی وہ کارفرما نظر آتی ہے۔ دراصل عقیدہ ایک ایسی مضبوط چٹان ہے کہ مضبوط عقیدہ کو لے کر ہی ہمارے اسلاف صحابہ کرام جب بڑھے تھے جانب منزل تو روم کے ایوانوں میں، ایران کے ایوانوں میں اور دنیا کے مختلف گوشوں میں زلزلے آ گئے۔ عقیدے کی مضبوطی تھی، عقیدے کی پختگی تھی۔ اس وقت ہمارے یہاں عقیدے کا معاملہ بڑا نازک ہے، حالانکہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے پر بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ اس وقت تو ہم لوگ تنظیمات کے ساتھ، تحریکات کے ساتھ، بہت سے سیاسی لوگوں کے ساتھ اور معلوم نہیں کہاں کہاں عقیدے کے سودا کر لیتے ہیں۔ یہ بات غلط ہے، عقیدے کا سودا نہ کیجیے۔ عقیدے کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ، عقیدے کے استحکام کے ساتھ ساتھ اخلاق اور رواداری کے ساتھ سارے انسانوں کو ساتھ لے کر چلیے۔ تو عقیدے کے سلسلے میں آپ دیکھیں جامع صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ علماء جانتے ہیں کہ عید کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے، چھوٹی بچیاں کسی جنگ کا ترانہ یا گانا گا رہی تھی اور اسی دوران بچیوں نے کہہ دیا وہ فینا نبی یعلم ما فی الغد، ہمارے بیچ میں ایسے پیغمبر ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ بچیوں نے یہ بات اس لیے کہہ دی تھی کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً وحی کی روشنی میں یا وحی کی مدد سے کل کی باتیں آپ بتاتے تھے، وحی نازل ہوتی تھی، آپ بہت سے معاملات کل کے تعلق سے بتاتے تھے۔ اس لیے سادہ لوہی کے ساتھ اظہار عقیدت میں بچیوں نے ایک بات کہہ دی وفینا نبی یعلم ما فی الغد، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ مجمل طور پر یا کہہ لیجیے کہ اس لحاظ سے کہ ایک پیغمبر اللہ تعالیٰ کی وحی کی روشنی میں کل کی باتیں بتاتا ہے، یہ بات درست ہے اور اسی انداز سے سادگی کے ساتھ لڑکیوں نے کہہ دیا۔ لیکن اس پیغمبر نے محسوس کیا کہ اس خطرناک جملے کے کندھوں پر چڑھ کر بہت سی بدعات، بہت سی خرافات اور شرک کا طوفان آ سکتا ہے۔ آپ نے بچوں کو ڈانٹ دیا، آپ نے کہا کہ یہ مت کہو، آپ نے کہا کہ یہ مت کہو بلکہ وہی چیز پڑھو جو تم لوگ پڑھ رہی تھی۔ دیکھیے عقیدے کے تعلق سے یہ استحکام، یہ نبوی مزاج اور یہ نبوی اسوہ ہمیں بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے طلباء، ہمارے بہت سے مقررین، ہمارے بہت سے نظم خواں حضرات جب آپ کی کوئی بچی ہو ایسا شعر پڑھے آپ کے گھر میں کسی اسٹیج پر کہیں بھی فوراً ٹوکیے۔ عقیدے کے معاملہ بڑا اہم ہے۔ عقیدے کے تعلق سے اسوہ نبوی میں کئی نمونے ہیں، اس لیے میں اور کوئی نمونہ نہیں ذکر کر رہا ہوں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ اور ذکر کر دیتا ہوں۔ کتنا نازک معاملہ ہے توحید و رسالت کے رشتے کا۔ ہندوستان میں خاص طور پر توحید و رسالت کے رشتوں کو ملحوظ نہیں رکھا گیا۔ آپ دیکھیے ایک صحابی ہیں، غالباً خطبہ دے رہے تھے یا انہوں نے کہا، ایک جملہ کہا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَن يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى۔ کیا کہا انہوں نے؟ جو شخص اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوا، اور جو شخص ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ گمراہ ہو گیا۔ طلبہ علماء محسوس کریں کہ بات بالکل صحیح ہے اور کوئی بھی نحوی یہی کہے گا یہ جملہ بالکل درست، کوئی نحوی اور فنی خامی اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ اور رسول کا تذکرہ ایک بار آ گیا، اب ضرورت نہیں کہ
باقاعدہ اس کا ذکر کیا جائے. اس لیے کہنے والے نے کہا امیہ سہما, جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا. آپ غور کیجئے گا کہ پیغمبر انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو ڈانٹ دیا اور اس بات پر ڈانٹا کہ یہ جو تم نے ایک لفظ میں اللہ کو رسول کو سمیٹ دیا ہے وہ مجھے پسند نہیں. یہ بات درست نہیں کہ لفظ ہما استعمال کر کے یا ایسا کوئی لفظ استعمال تم کرو کہ جس میں اللہ اور رسول دونوں آ جائیں. یہ بات درست نہیں. یہ درس دینا تھا, سبق دینا تھا کہ توحید کی سرحدیں الگ, رسالت کی سرحدیں الگ, اور دونوں کو گڈمٹ کرنا اچھا نہیں ہے. تو دوستو عقیدے کے معاملہ بڑا نازک اور بڑا عام ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تربیت میں فکر آخرت, آخرت کا شعور, حلال و حرام کی تمیز, اپنے بچوں کو, طلبہ کو عبادات کا عادی بنانا, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. میں 2 منٹ میں فکر آخرت کے شعور کے تعلق سے ایک بات عرض کر دوں, اس لیے کہ 20 منٹ میری تقریر کے ہو جاتے مگر درمیان میں 2-3 منٹ لوگوں نے کھا لیے, اس لیے میں وہ منٹ لینے کا بالکل حقدار ہوں چاہے ذمہ داران ناراض ہوں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے آخرت کا شعور یا آخرت کا احساس یہ بچوں میں پیدا کیجئے, اپنی بیوی میں, اپنے گھر کے لوگوں میں نقطۂ نظر اور سوچنے کا انداز موڑیا آخرت کی طرف. بڑا عرصہ ہوا سنن ابو داؤد میں ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا, 10-15 سال پہلے کی بات ہے, اور اس میں پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے اپنے گھر کے لوگوں کو آخرت کا شعور دیا ہے, آخرت کا احساس دیا ہے. واقعہ اس طرح سے ہے کہ ایک بار آپ کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی. جی, آپ کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی, تو اس بکری کا بیشتر گوشت آپ نے دوستوں میں, احباب میں تقسیم کر دیا. البتہ اس کا اگلا دست, اگلا شانہ جو ذرا نرم ہوتا ہے آپ کو پسند تھا. آپ نے عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم اس کا اگلا شانہ رکھ لو. اس کا اگلا دست رکھوا دیا, یعنی بکری کا سارا گوشت تقسیم کر دیا گیا, لیکن اس کا اگلا دست آپ نے عائشہ سے کہا کہ رکھ لو. چند لمحوں کے بعد یا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے عائشہ سے پوچھا کہ عائشہ وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس میں سے کون سا حصہ باقی بچا ہے؟ حالانکہ عائشہ امہات المومنین میں بڑی ذہین عورت تھی, اللہ نے ان کو نوازا تھا علم سے, درایت سے, علم الانصاف سے, فن حدیث سے, علم ادب سے. بہت باذوق اور بڑی عالمہ فاضلہ عورت تھی, بڑی زیرک بھی تھی, بڑی حاضر جواب بھی تھی, بڑی ہوشیار تھی. لیکن ایک پیغمبر تو دنیا کا سب سے دانشور انسان ہوتا ہے, پیغمبر کی دانشوری کے سامنے کسی کی کیا دانشمندی. عائشہ سے آپ نے پوچھا کہ عائشہ وہ جو بکری ذبح ہوئی تھی اس کا کون سا حصہ باقی بچا ہے؟ عائشہ اس سوال کو محسوس نہیں کر سکی اور وہی جواب دیا جو جواب ہم میں سے ہر شخص دیتا. عائشہ نے کہا کہ صرف اگلا دست باقی بچا ہے, بقیہ تو سب ختم ہو گیا ہے. اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ کو سمجھایا کہ عائشہ یہ تمہارا جواب صحیح نہیں, تمہارا جواب 100% غلط. تم کو تو یہ کہنا چاہیے کہ اس بکری کا وہ گوشت جو ہم نے دوستوں میں, غریبوں میں, مسکینوں میں تقسیم کر دیا ہے وہی تو بچا ہوا ہے, وہی تو بینک بیلنس ہے, اور جو گوشت ہم نے اپنے کھانے کے لیے رکھ دیا ہے وہ تو ہم کھائیں گے, وہ ہمارے کام آئے گا, وہ ہمارے واسطے بینک بیلنس نہیں. تو دیکھیے ایک معمولی واقعہ دسترخوان پر آپ ہیں, فیملی کی زندگی میں ہے اور بکری وغیرہ کے ذبح کرنے کا معاملہ ہے, لیکن اس موڑ کو بھی آپ نے جانے نہیں دیا اور آخرت کا شعور اور آخرت کا احساس آپ نے پیدا کیا. آج ہم مسلمانوں کا مزاج ایسا نہیں ہے. آج ہم مسلمانوں کا مزاج یہ ہے کہ دین کے لیے, جماعت کے لیے, جمعیت کے لیے اگر کچھ خرچ کرنا پڑے گا تو بہت روٹ کر
اور دل پہ جبر کرتے ہوئے ہم دین کے لیے، ملت کے لیے، مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے کچھ خرچ کریں گے. ایسا سمجھتا ہے مسلمان کہ ہم ان راہوں میں جو خرچ کرتے ہیں گیا وہ ہمارا بینک بیلنس نہیں، اور ہم جو بینکوں میں رکھتے ہیں، ہمارے کھاتے میں جو روپے جمع ہوتے ہیں، جو ہمارے گھروں میں غلہ موجود ہوتا ہے، ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں میرے پاس اتنے روپے ہیں، اتنے غلے ہیں. مگر دوستو ذہنیت بدلیے، دین کے لیے، جمعیت کے لیے، ملت کے لیے اور تمام دینی کاموں کے لیے خرچ کرنے کا جذبہ رکھیے. آپ دیکھیے اتنی بڑی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کانفرنس کے سلسلے میں منتظمین بہت جھیلے ہیں، بہت پریشان ہوئے ہیں. ایک بڑا خوشگوار اعلان ہوا ہے، آپ سب لوگوں کے لیے گولڈن چانس ہے کہ کل جب رات میں پروگرام ختم ہو، آپ لوگ یہاں سے جانے لگے تو آپ اپنی جیب سے مرکزی جمعیت کو صرف 10 روپیہ نہیں، جو کچھ بچے آپ کے خرچ سے آپ دے کر کے جائیں، اور یہ سمجھیں کہ وہی بینک بیلنس ہے. بہرحال یہ تو ایک ضمنی سی بات آ گئی تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے افراد کی تربیت ضروری ہے، اور افراد کی تربیت میں عقیدے پر توجہ اور افراد میں آخرت کا شعور پیدا کرنا، حلال و حرام کی تمیز پیدا کرنا، عبادات کا عادی بنانا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور اس کے تعلق سے قرآن کریم میں، اسوہ نبوی میں بڑے نمونے ہیں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو قرآن مجید اور سنت نبوی کی روشنی میں اصلاح معاشرہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنے طلباء اور اپنے ماحول کی اصلاح کی توفیق دے، کتاب و سنت اور اسوہ نبوی کی روشنی میں. آمین. تقبل رب العالمین.